Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and ever merciful. Hi students, how are you? I think you are great. You are welcome to next lecture, which is about another type of noun, that is abstract noun. Dear students, ایبسٹریکٹ ناؤن کو ہم اس طرح بیان کر سکتے ہیں کہ ایبسٹریکٹ ناؤن کسی ایسی چیز کا نام ہوتا ہے جسے ہم نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ چکھ سکتے ہیں، نہ سونگھ سکتے ہیں اور نہ ہی چھو سکتے ہیں، کیونکہ اس کا اپنا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا۔ یہ کسی حالت یا کیفیت یعنی اسٹیٹ کا نام ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل لو یا ایج یعنی عمر، اور ہم اس کا صرف تصور یعنی خیال ہی کر سکتے ہیں۔ We can see the other examples of abstract noun like headache, درد سر، union اتحاد، good health عمدہ صحت، and کولڈ یعنی زکام وغیرہ ایکسیٹرا۔ Let's see the slide in front of you and please read it out. Here we see number 4, abstract noun. It reads, abstract nouns are nouns that you cannot see, hear, ٹچ، اسمیل اور ٹیسٹ۔ یعنی ایبسٹریکٹ ناؤنس وہ ناؤن ہوا کرتے ہیں جن کو آپ نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ ٹچ کر سکتے ہیں، نہ سونگھ سکتے ہیں اور نہ ہی چکھ سکتے ہیں، ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ دے آر آئیڈیاز، یہ کسی خیال کا نام ہوتے ہیں یا کوالٹیز خصوصیات یا صفات کا نام ہوتے ہیں، اینڈ فیلنگس یا احساسات کا نام ہوا کرتے ہیں۔ دیٹ کین ناٹ بی سین اور ٹچڈ، کہ جن خیالات، خصوصیات، صفات یا احساسات کو ہم دیکھ یا چھو نہیں سکتے۔ یہ اس طرح کی خصوصیات ہوتی ہیں جو ہم اپنے 5 سینسز کے ذریعے ان کو ہم فیل نہیں کر سکتے، نہ ان کا کوئی فزیکل ایگزسٹنس ہوتا ہے، فزیکلی یہ ہمیں سامنے نظر نہیں آ سکتے، لیکن ہم ان کو محسوس کر سکتے ہیں۔ یہاں آپ دیکھیں 2 بیلنس آپ کو سلائیڈ میں نظر آ رہے ہیں، اور ان دونوں بیلنسز کے درمیان کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ ایبسٹریکٹ ناؤنس لکھے ہوئے ہیں۔ پلیز ریڈ دیم آؤٹ۔ پہلے لکھا ہوا ہے ریسپانسبلٹی، ٹھیک؟ تو دیکھیں ریسپانسبلٹی ذمہ داری، یہ آپ کو اس کا بظاہر کوئی ایگزسٹنس یا فزیکل جو آپ کو اس کا وجود نظر نہیں آئے گا، لیکن یہ ایک رویہ یا طرز عمل کا نام ہے۔ اسی طرح فیئرنیس، آپ کو اس کا کوئی فزیکل ایگزسٹنس علیحدہ سے نہیں ہوتا، لیکن یہ ایک کیفیت کا نام ہے۔ راست بازی یا سچائی یا حسن و خوبصورتی کے معنی میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح جسٹس کہ انصاف، تو یہ
انصاف جو ہے بظاہر اس کی بھی کوئی فزیکل ایگزسٹنس ہمیں نظر نہیں آ سکتی، لیکن ہم اس کو تصور کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں، یا ہم جسٹس کو ہوتے ہوئے محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ جسٹس نہ ہو رہا ہو تو ہم اس کیفیت کو بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ Now please come to the next slide please. Dear students, here it reads identify abstract nouns. کہ دیکھیں ادھر آپ اس جمبلڈ آرڈر میں، یہ جو ہے جمبلڈ شیپ میں بہت سارے جو ہے آپ کو جو ورڈس نظر آ رہے ہیں، یہ تمام جو ہے آپ دیکھیں ایبسٹریکٹ ناؤنس ہیں۔ تو یہ سلائیڈ میں آپ پڑھ سکتے ہیں، یو کین گیو اٹ ٹو سم ون بٹ ناٹ ان اے باکس، یعنی یہ جو ایبسٹریکٹ ناؤنس ہوتے ہیں، یہ ان کو آپ کسی کو پیش کر سکتے ہیں، کسی کو دے سکتے ہیں، لیکن یہ ایسی چیز نہیں کہ ان کو آپ کسی باکس میں یا کسی چیز میں رکھ کر فزیکل حالت میں ان کو دے سکیں، کہ یہ فزیکلی اپیئر نہیں ہو سکتے۔ فار ایگزامپل یہ سینٹینس آپ دیکھیں کہ آپ کو اس میں 3 ورڈز نظر آ رہے ہیں بلو لیٹرز میں، تو وہ جو ہے ایبسٹریکٹ ناؤنس ہیں۔ تو یہ سینٹینس میں آپ دیکھیں she gave her son love and he responded with respect and obedience، کہ یعنی یہ سینٹینس جو ایگزامپل میں دیا گیا ہے، یہ آپ کو لو، ریسپیکٹ اینڈ اوبیڈینس، یہاں آپ کو اس کی ایگزامپلس مل رہی ہیں کہ اس خاتون نے اپنے بیٹے کو لو دیا، پیار دیا، تو جواباً اس بیٹے نے اپنی والدہ محترمہ کو ریسپیکٹ اور اوبیڈینس، احترام اور عزت سے نوازا۔ تو دیکھیں یہ جو ہے یہ تینوں ورڈز آپ کو یہاں نظر آ رہے ہیں سینٹینس میں۔ ایگزامپل بہترین ایگزامپل ہے، اور اس سے پہلے ہم جو انٹروڈکشن میں اس کی ایگزامپلس پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں، وہ بھی بہترین ایگزامپلس ہیں۔ تو آئی تھنک ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی تھنک یو ہیو فالوڈ دا لیکچر۔ فار فیڈ بیک آئی ووڈ لائک یو ٹو collect 5 abstract nouns from daily life situations, discuss them and use them in your sentences. It's all for this lecture. All the best. See you next. Thanks. Yes, dear students, here we see a chart. It explains the abstract nouns and its formation. The abstract nouns may be formed from other parts of speech. تو یہ آپ کو اس چارٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم abstract nouns جو ہے وہ کس طرح بنا سکتے ہیں۔ abstract nouns کو دوسرے پارٹس آف اسپیچ کے ذریعے بھی بنایا جا سکتا ہے، اور اس کا فارمیشن کا جو طریقہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ 4 کالمز جو ہے یہاں پر نظر آ رہے ہیں آپ کو چارٹ میں، فرام لیفٹ ٹو رائٹ۔ فرسٹ کالم از آف دا ورب اینڈ سیکنڈ کالم از فار ایڈورب، تھرڈ کالم از آف ایڈجیکٹو اینڈ فورتھ کالم از آف ایبسٹریکٹ ناؤن۔ تو یہ ورب دیکھیں آپ، ورب کے کالم میں لیفٹ سائڈ پر جو کالم ہے اس میں دیکھیں آئی جو سبجیکٹ یوز ہوا ہے اس کے بعد ڈیش آپ کو نظر آ رہا ہے، تو آپ اس میں جو ورب ہے یوز کر سکتے ہیں آئی کے بعد آئی امیجن، آئی انتھوز، رائٹ۔ تو یہ 2 ورب یوز ہوئے، امیجن تصور کرنا اور انتھوز جوش و ولولے کا اظہار کرنا۔ تو اس سے دیکھیں کہ انہی دونوں ورب سے ہم نے ایڈوربس بنائے، تو امیجن سے جو ورب بن گیا امیجنیٹیولی، اور انتھوز سے enthusiastically۔ تو یہ سینٹینس میں اگر یوز کیا گیا ہے اس کو، تو he did it imaginatively، یعنی اس نے یہ کام تصورانہ یا خیالی طور پر کیا۔
and he did it enthusiastically, یعنی اس نے اس کام کو بڑے جوش و ولولے کے ساتھ کیا. تو یہ دونوں ایڈورب کے طور پر یوز ہوئے ہیں امیجنیٹیولی اور enthusiastically. پھر اسی طرح دیکھیں آپ نیکسٹ کالم میں لیفٹ ٹو رائٹ آئے تھرڈ کالم میں تو ایڈجیکٹیو کا کالم نظر آ رہا ہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے دا ڈیش 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 بوائے اوبلک گرل. تو یہاں آپ جو ہے یوز کر سکتے ہیں دا امیجنیٹیو بوائے اور دا امیجنیٹیو گرل، یعنی تصوراتی لڑکا یا تصوراتی لڑکی، خیالی لڑکا یا خیالی لڑکی. اینڈ دا enthusiastic boy اینڈ دا enthusiastic girl، کہ پرجوش و ولولہ انگیز لڑکا یا جوش و ولولے سے بھرپور لڑکی. تو یہاں ایڈجیکٹیو ان کے یوز ہوئے ہیں جو وربس ہم نے یوز کیے تھے لیفٹ سائڈ پر. ابھی دیکھیں اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایبسٹریکٹ ناؤن ان سے بنائے گئے ہیں. تو ان سے پہلے جو آئے ہیں کہ اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اے این اور دا، جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ کامن ناؤن سے پہلے ہم آ این یا دا یوز کرتے ہیں. تو یہ کامن ناؤنس ہی ہیں. تو دیکھیں این امیجنیشن یعنی ایک تصور، اور این انتھوسیزم یہ یوز ہوگا اس میں کہ ایک جوش و ولولہ. تو اسے ہم دا امیجنیشن یوز کر سکتے ہیں، دا انتھوسیزم بھی یوز کر سکتے ہیں. یعنی کہ یہ ہم جو این جو ہم نے یوز کیا ہے این امیجنیشن اور انتھوسیزم اس لیے یوز کیا کہ امیجنیشن جو اسٹارٹ ہو رہا ہے وہ واول ساؤنڈ سے اسٹارٹ ہو رہا ہے اور انتھوسیزم بھی واول ساؤنڈ سے اسٹارٹ ہو رہا ہے. تو جو ورڈس واول ساؤنڈ سنگولر ورڈ سنگولر ناؤنس واول ساؤنڈ سے اسٹارٹ ہوتے ہیں تو ان سے پہلے ہم این کا یوز کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ورڈس جو سنگولر ناؤنس واول ساؤنڈ کے علاوہ یعنی ادر دین واول ساؤنڈ سے اسٹارٹ ہوتے ہیں تو اس میں ہم آ یا دا کا یوز کیا کرتے ہیں. رائٹ پلیز. اوکے، تھینکس اگین.